الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. گرامی قدر سامعین، کئی جمعہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو اور بات ہوتی ہے. گزشتہ جمعہ میں حور ابن یزید نے جب آپ کو آ کر جو بات کہی تھی، اس کے بعد آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سامزی وما بالموت عار علی الفتى اذا نوى خیرا وقاتل جاہد ان عشت لم اندو وان مت لم علم وقفا بک ذلا ان تعیش وترغما. اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات تھی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے نکلے تھے. یہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حور ابن یزید کو کہی تھی کہ اگر اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اور دین کے خاطر جان دینی پڑے تو جان دے کر بھی ہم شہید ہو کر بھی عزت سے دنیا میں نام زندہ کریں گے اور آخرت میں بھی عزت ہی ملے گی. لیکن اگر تم اشاعت دین کے لیے رکاوٹ بن کر اگر صحیح انسان کے اوپر قتل کا وار کرو گے تو رہتی دنیا تک تمہاری ذلتی اور رسوائی ہوگی اور تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا حور ابن یزید کو یہ پیغام دیا. تو اس وقت حور ابن یزید کے دل میں کچھ بات بھی آئی کہ معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ سامنے امیر کا انہیں حکم تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے، یہ بھی مجبور تھے. یوں سمجھے جب مقام نینوا پر پہنچے اور وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا تو ابن زیاد کی طرف سے قاصد حور ابن یزید کے پاس آ پہنچا اور حور ابن یزید کو عبید ابن زیاد کی طرف سے خط دیا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں حسین ملے تو اول ہی فرصت میں اول ہی موقع پر ان کو گرفتار کر لو اور گرفتار کرنے کے بعد ایسی چٹیل میدان
इंतजाम हो। गोया के लक व दक मैदान में इमाम हुसैन को ले लो कि जिसकी बिना पर वो न किसी जगह हिफाजत के लिए जा सके और न उनके लिए पानी का इंतजाम हो। ये खत एक कासिद के साथ हुर इब्न यजीद के नाम पर इब्न जियाद ने भेजा। जब ये खत हुर इब्न यजीद के पास पहुंचा है तो इसने खत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पढ़ा और ये कहा कि देखो ये खत आ चुका है, और साथ में कासिद ने ये पैगाम भी दिया कि जब तक आप इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके चटियल मैदान में न पहुंचा सको तब तक ये कासिद और ये जासूस आपके साथ रहेगा। जब ये दो बातें हुर इब्न यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कही कि अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं कोई मुसालहत आपसे नहीं कर सकता हूँ, अमीर वक्त का हुक्म है कि किसी न किसी हाल में अब हमें आपको गिरफ्तार करके चटियल मैदान में पहुंचा देना है, जहाँ न कोई पानी का इंतजाम होगा और न कोई खेमा होगा और न कोई जाए पनाह होगी। जब हुर इब्न यजीद ने ये बात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कही तो इस वक्त काफिले हुसैनी में हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तो हजरत ज़ुहैर ने फरमाया कि इमाम हुसैन देखिए, हर आने वाली घड़ी मुश्किल से मुश्किल तर आ रही है। हम जब से मैदान करबला की तरफ चढ़े हुए तब से हालात इंतहाई शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। इससे मालूम ये होता है कि आइंदा आने वाले हालात बहुत ही नागवार और नाशाज होंगे। तो अब हमें चाहिए कि हम मुकाबला कर लें, इसलिए कि अभी अगर हमारे सामने इनकी तादाद है तो 1000 की है और ये शामी लश्कर का हम मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अगर आइंदा जब आएंगे तो हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो मेरी अपनी राय यह है कि आप जंग शुरू कर दीजिए। हज़रत ज़ुहैर इब्न क़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इमाम हुसैन को ये बात कही तो आपने फरमाया कि जंग व जिदाल तो हमारा मकसद नहीं है, हम यहाँ जंग के लिए और किताल के लिए नहीं आए। अगरचे हालात कितने ही संगीन और बदलते जाए, लेकिन चूंकि इब्तिदा हमें नहीं करनी है, लिहाजा हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैन की बात का जवाब अभी तो दे ही रहे हैं। तो हजरत ज़ुहैर ने फरमाया कि इमाम हुसैन आपकी बात तस्लीम है, मानते हैं, तो एक काम हमारे लिए कीजिए कि सामने एक महफूज किला नजर आ रहा है और वहाँ दरियाए फुरात भी है, तो महफूज किला भी है, हम वहाँ चले जाएं, वहाँ पानी का इंतजाम भी, हम वहाँ रहेंगे। फिर अगर ये हम पर मुकाबला करेंगे और ये पहल करेंगे तो हम फिर इनसे मुकाबला करेंगे। अभी अजीज बात चल रही है, अभी बात खत्म नहीं हुई कि उमर इब्न साद 4000 का लश्कर लेकर हजरत इमाम हुसैन के पास मकाम नैनवा में पहुंच गया। जब उमर इब्न साद का ये 4000 का लश्कर पहुंचा, याद रही उमर इब्न साद भी अच्छे इंसान थे, ये भी ये नहीं चाहते थे कि जंग हो, और उनकी दिली अरमान और ख्वाहिश ये थी कि किसी न किसी तरह भी ये जंग खत्म हो जाए और ये मामला निमट जाए और बात रफा दफा हो जाए और जंग न हो। ये उमर इब्न साद भी यही चाहते थे, लेकिन चूंकि अमीर का हुक्म होता है तो आदमी कहीं मजबूर होता है या कहीं खौफ सताता है या कहीं लालच इंसान को हक से दूर कर देती है। लिहाजा उमर इब्न साद हजरत इमाम हुसैन के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद आपसे अपने आने की वजह पूछी कि आप कुफा की तरफ क्यों आ रहे हो, आप क्या चाह रहे हो और आपके आने का मकसद क्या है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखिए, कुफा में आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, और दूसरा ये कि मेरे आने का मकसद या अमारत और खिलाफत नहीं है और न जंग जिदाल है।
مجھے تو گفا والوں نے خط کے ذریعے سے بلایا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اب میرا آنا تمہیں پسند نہ ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں نہ رہوں تو میرا راستہ چھوڑ دیجیے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی غرض اور کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ آپ لوگوں کے خطوط تھے اور آپ کی جماعتیں اور وفود آئے ہوئے تھے کہ میں کوفہ ہوں، تو اس بنا پر میں آیا ہوں۔ اگر اب آپ یہی چاہتے ہو کہ میرا آنا یا مناسب نہیں ہے اور یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں کوفہ میں رہوں، تو یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب جب عمر ابن سعد کو آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس جانا چاہتے ہیں، جنگ وغیرہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ ان کا اور کوئی مقصد ہے۔ گویا عمر ابن سعد اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، آپ کوفہ چلے جائیں گے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ بات لکھ کر بھیجی کہ امام حسین سے کہو کہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لو اور ان پر پانی بند کر دو، گرفتار بھی کر لو اور پانی بھی بند کر دو۔ جب عمر ابن سعد کے پاس یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کا تو فوراً اس نے دریائے فرات پر 500 آدمی کے جتھے کو بھیجا اور بھیج کر پھر پانی اولاً بند کر دیا کہ امام حسین اور ان کے قافلے والے جتنے بھی ہیں جو 72 کے قریب تھے کسی کو پانی پینے کے لیے نہ دیا جائے اور کوئی وہاں دریائے فرات پر نہ پہنچے۔ یہ عمر ابن سعد نے دریائے فرات پر اپنے نمائندے اور آدمی کو بھیج کر پانی بند کر دیا، اس حال میں کہ 3 دن گزر گئے۔ یہ اہل بیت اور آپ کے جانسار 72 ساتھی تھے جو بالکل نہیتے تھے اور کچھ جنگ و جدال کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ عزیزوں اس 72 میں سے تقریباً 32 آدمی پیدل سوار تھے اور 40 آدمی تو پیدل چل کر آئے تھے، اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی سامان تھا اور نہ کوئی جنگ کا ارادہ تھا، اس لیے کہ ذہن کے اندر جنگ و جدال کا خیال تک نہیں گزرا تھا کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر کے آئے۔ اس حال میں کہ عمر ابن سعد کے جتھے میں 4000 میں سے 500 کا جتھا تھا، انہوں نے دریائے فرات کے اوپر بندش کر دی اور کسی کو پانی تک پینے نہیں دی، یہاں تک کہ آپ پر اس حال میں 3 دن گزر گئے اور آپ نے پانی تک پیا نہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب انتہائی مجبوری ہو چکی ہے اور یہ لوگ جنگ کے در پہ ہی ہیں اور یہ پانی تک ہمیں نہیں دے رہے، تو پھر آپ نے عمر ابن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی اور کہا کہ اے عمر ابن سعد، تم لوگوں نے پانی بھی بند کر دیا اور تم لوگ لکھودک میدان میں ہمیں لا کر چھوڑ دیا ہے اور تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم یہاں پر رہیں اور نہ ہم کو پانی ملے، تو پھر ہماری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو اختیار کر لو اور ایک بات منظور کر لو، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ یہ آخری بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد کے سامنے رکھی اور فرمایا اول تو یہ کہ جس جگہ سے ہم آئے ہیں اس جگہ ہمیں واپس جانے دو، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ ہم مکہ سے آئے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں اور ہمارے راستے میں تم یہ ہے کہ رکاوٹ اور آڑ کا ذریعہ اور سبب نہ بنو، پہلی شرط میری یہ ہے، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ اور کوئی جنگ و جدال اور کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہم جیسے آئے ہیں ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ تم نہیں چاہتے ہو تو دوسری بات یہ ہے اسلامی مملکت جہاں اسلامی ملک ہے جیسے ترکی وغیرہ وہاں سے قریب پڑتا تھا، تو کہا کہ اس طرف ہمیں جانے دو اور اس سرحد پر جا کر وہاں کے لوگ جیسی زندگی گزاریں گے اور جیسا ان کا پوجو باش ہوگا اور جیسے وہ کریں
पूरी कर लेंगे, ये दूसरी मेरी शर्त है, और ये दो भी नहीं चाहते हो तुम, तो तीसरी ये है कि बराए रास्त मुझे यजीद से मुलाकात करने दो, मैं इनके साथ अपनी बात और अपना मामला तय कर लेता हूं कि मुझे अब क्या करना है, तुम रुकावट न बनो और तुम दरमियान में आड़ न बनो। अगर ये तुम नहीं चाहते हो कि मैं कुफा में रहूं तो पहली शर्त जहां से मैं आया हूं वहां चला जाऊं, ये भी नहीं चाहते हो तो किसी और इस्लामी सरहद पर मुझे भेज दो, और ये भी नहीं चाहते हो तो मेरा रास्ता बिल्कुल छोड़ दो, मैं बराए रास्ता यजीद से मिल लूंगा। जब ये बात उमर इब्न साद के सामने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद के ऊपर उमर इब्न साद ने खत भेजा और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जंग टल गई और हम मुसीबत को दूर हो गए। इस खत के मजमून से ये बात मालूम होती है कि उमर इब्न साद ये किसी हाल में भी जंग करना नहीं चाहते थे, वो चाहते ही थे कि किसी न किसी हाल के अंदर जंग टल जाए और ये आने वाली मुसीबत जो है वो हमसे खत्म हो जाए। तो खत का मजमून ही लिखा कि अल्लाह का शुक्र है कि जंग टल गई है, अब जंग नहीं होगी, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन ने तीन बातों में से एक बात का हमको इख्तियार दिया है और आप बिल्कुल जंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अब हमें जंग नहीं करनी है। ये खत हजरत उमर इब्न साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेजा। अजीजो, जब ये खत पहुंचता है तो इब्न ज़ियाद के पास कुछ ऐसे मुशीर भी थे जो आपस में लगाने वाले होते, हर जमाने में ऐसे होते हैं, सामने वाला आदमी मुखलिस भी होता है, कोई बात नाचाकी की हो जाती है तो ये रफा दफा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो इनके करीब में रहने वाले होते और जो इनकी बगल में रहने वाले होते ये मसाइल को ज्यादा बिगाड़ते हैं और सामने वाले की बात को बनने नहीं देते। तो ऐसा ही इब्न ज़ियाद के पास शिमर इब्न ज़िल जोशन था, तो इन्होंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि देखिए, अगर आज इमाम हुसैन आपके हाथ से निकल गए और आज चले गए तो आइंदा कभी आप इस पर काबू नहीं पा सकेंगे और आप कभी इनकी पकड़ नहीं सकेंगे, कभी गिरफ्तार नहीं कर सके। आज मौका है, आप इनको गिरफ्तार कर लें। और उमर इब्न साद का ये खत जो है उसमें तो मुझे कोई साजिश लग रही है, कोई प्लान लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि इमाम हुसैन और उमर इब्न साद ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो कहीं ये ना हो कि आपका तख्ता उलट जाए और इन दोनों की कोई तदबीर हो, कोई साजिश हो, कोई प्लान हो। इसलिए उमर इब्न साद की इस बात को आप तस्लीम न करिए, बल्कि एक ही बात कहिए कि हर हाल में कोई हमारी शर्त नहीं है, बगैर शर्त के आप यजीद के हाथ पर बैत कर लो, अगर वो मना करते हैं तो फिर इनको आप गिरफ्तार कर लो। ये शिमर बिन ज़िल जोशन ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को अपनी राय और अपना मशवरा पेश किया, लिहाजा शिमर बिन ज़िल जोशन के मशवरे पर इब्न ज़ियाद ने अमल कर लिया और खत का मुख्तसर सा जवाब भेज दिया कि कोई शर्त बरता हमें मंजूर नहीं है, अगर हुसैन और उनके साथियों को ये बात तस्लीम हो कि वो बराए रास्ते यजीद के हाथ पर बैठ करें तो आने दो, अगर वो नहीं आते तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और यह है कि इनको छोड़ा न जाए। अजीज दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं रहती। हजरत इमाम हुसैन बहुत सही और कोशिश करते थे कि किसी भी हाल में जंग खत्म हो जाए, जंग शुरू ही ना हो और जंग व जिदाल से किसी दोनों फिरक के हाथ रंगीन न हो और यह है कि कोई कत्ल न हो, कोई शहीद न हो। आपकी आखिर तक यही अरमान थी, लेकिन चूंकि इब्न ज़ियाद का ये पैगाम जब पहुंचा कि बगैर शर्त के आप ये है कि आ जाइए और यजीद के हाथ पर बैठ करें, तो पूरा मामला तो हमें मालूम हो चुका कि इमाम हुसैन कभी बातिल के हाथ पर बैठ नहीं कर सकते थे। जान देना इनके लिए तो आसान थी, लेकिन नाना जान के दीन पर आप
آپ کی ہیرے حیات، آپ کی زندگی میں کوئی کمی آئے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جان دے کر بھی دین زندہ ہوتا ہے تو یہ سودا بہت آسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد تو دین ہے، دین پر عمل کرنا ہے اور دین کی اشاعت کرنا ہے۔ اگر یہی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اور یہی بات نہیں بن رہی ہے تو یہ ہے کہ زندہ رہ کر کیا فائدہ۔ آپ نے کہا کہ یہ شرط تو مجھے منظور نہیں ہے۔ اب 9 محرم الحرام ہے اور تقریباً سن ہجری 61 شروع ہو رہی ہے۔ اب لشکر کے سامنے امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور یہ حریف مقابل جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک تو عمر ابن سعد کے ساتھ 4000 کو بھیجے تھے اور حور ابن یزید کے ساتھ شامی لشکر 1000 کا 5000 کا لشکر اور یہ بغیر اسلحہ اور ہتھیار کے 72 آدمی ہیں۔ اب مہلت بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور ایک بار کی یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ امام حسین لشکر بالکل تیار ہے مخالفوں کا اور یہ ایک بار کی حملہ کرنا چاہتے اور اب یہ ہے کہ مہلت دینا نہیں چاہتے، کیا کیا جائے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو آج کی رات وہ ٹھہر جائے، ابھی ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ اصحاب اور اہل بیت آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور اس رات کو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار اور دعا کر لیتے ہیں۔ ان کو کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دے۔ اور یہ جو رات تھی عاشورہ کی 10ویں رات تھی، یا تو یہ دن تھا جمعرات کا یا تو دن تھا جمعہ کا۔ جب یہ بات کی تو سعد اور عمر بن ذی الجوشن نے مشورہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مہلت دے دیتے ہیں، آپ کو رات کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، رب العالمین سے دعا اور التجا بھی کر لیجئے اور یہ ہے کہ اپنے اصحاب سے جو مشورہ کرنا ہے مشورہ کر لیجئے، صبح میں جنگ ہوگی۔ جب یہ مہلت ایک رات کی حضرت امام حسین کو ملی تو آپ نے سب اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ تقریباً اہل بیت کے ساتھی 17 یا 19 تھے اور یہ 72 لوگ تھے۔ آپ نے اولاً تمام ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اب دشمنان دین جان پر آ چکے ہیں اور یہ میرے طلبگار ہیں، یہ گرفتار کر لیں گے اور تمہاری طرف التفات اور توجہ نہیں کریں گے اور یہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کر لیں گے۔ اس لیے میری اپنی رائے اور میرا اپنا تم سے یہ کہنا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، میں تنہے تنہا ان سے نمٹ لوں گا۔ اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ جنگ بھی ہوئی تو ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے اور ہمارا خون گرے گا، تو تم چلے جاؤ اور میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے اور اہل بیت سے یہ کہا تو بہن زینب بنت علی بھی موجود تھی اور دوسرے ساتھی بھی تو بیک زبان ہو کر کہا کہ خدا کی قسم امام حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، جیسے آپ جان دیں گے دین کی خاطر ہم بھی دے دیں گے۔ بہن زینب نے جب یہ پیغام سنا تو رونے لگی، تو بہن زینب کے پاس امام حسین گئے اور کہا کہ بہن میں تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں آپ نہ روئیے، اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ جنگ کے علاوہ نہیں ہے، اب جب میری شہادت ہو جائے اور ساتھی مر جائے کوئی میری بہن ایک میری وصیت کو یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے میری موت پر ماتم نہ کرنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا اور چلا چلا کر نہ رونا، یہ پہلے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ بہن کو سمجھایا اور ساتھیوں کو بات کہتے ہوئے پھر وصیت کی اور اس کے بعد آپ نے پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزاری۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کربلا کے میدان میں اپنا جو لشکر تھا صرف 72 کا ان کو ترتیب دیا، اس میں حضرت زہیر ابن قین اور حضرت حبیب ابن مطاہر اور حضرت علی حضرت عباس ابن علی یہ 3 مین ساتھی تھے، تو آپ نے حضرت زہیر
بھری اور حضرت عباس ابن علی سے کہا کہ عباس ابن علی آپ کے بھائی ہوتے ہیں، کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا اور اب ہماری جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، لہٰذا یہ ترتیب دے کر آپ میدان کربلا میں آ رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہے، اس کے باوجود پھر بھی آپ نے آخری بات ابن زیاد کے لشکر کے سامنے عمر ابن سعد اور حور ابن یزید کے سامنے کہی۔ جب حور ابن یزید کے سامنے یہ بات پہنچی کہ لشکر اب قتال کے لیے تیار ہو چکا ہے اور جنگ ہونے والی ہے، تو حور ابن یزید نے جو پہلے میں نے کہا تھا کہ 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ حور ابن یزید ہم لوگ آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمارے پاس تمہارے خطوط ہیں اور تمہارے وفود ہیں، اب تم نہیں مانتے تو جانے دو۔ اس وقت حور ابن یزید نے منع کیا تھا۔ اب یہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ جنگ شروع ہو رہی ہے تو اپنی سابقہ کارروائی اور اپنی پہلی بات تھی اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہوا اور حضرت امام حسین کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ حسین یہ میری پہلی کارروائی کی نحوست ہے کہ آج یہاں تک نوبت پہنچی ہے، اگر پہلی کارروائی میں دفاع کر دیتا تو یہ جنگ شروع نہ ہوتی، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اب جنگ شروع ہوگی تو اے حسین میں آپ کا ساتھی بن کر لڑوں گا اور آپ کے ساتھ میں شہید ہوں گا، اب یہ یزید کے لشکر کا ساتھ نہیں دوں گا، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میدان محشر میں آپ کے نانا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا نہ ہوں بلکہ آپ کے نانا کے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میری یہ تمنا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ عزیز ہوا بھی یہی، حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ کہاں تھا حور ابن یزید اپنے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کی حمایت میں، اور جب جنگ شروع ہوئی اللہ نے دل کے حالت کو پلٹ دیا اور باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ گیا۔ یہ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، دلوں کو پلٹانے والی، اور دل اللہ کے ہاتھ میں، لہذا حور ابن یزید یہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ جب یہ بات پہنچی تو آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو پھر ایک بات کہی کہ ابھی میری آخری بات سن لو، میں نہیں چاہتا ہوں کسی حال میں جنگ ہو، اور ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا، میری بات کو دھیان سے سنو اور یہ ہے کہ تم جلدی نہ کرو، حتی اعیذہم الیہ، یہاں تک کہ میں تمہیں نصیحت کر دوں اور میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اور جو میں نصیحت لے کر آیا ہوں اور جو میں دین لے کر آیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچا دوں تاکہ پھر تمہارے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ جب میری بات تم مان لو اور سن لو تو پھر میرا راستہ چھوڑ دینا، اور اگر میری بات کو نہیں مانتے ہو اور میری بات کو نہیں سنتے ہو اور تمہیں کرنا ہی ہے تو فَافْضُوا إِلَيْهِ وَلَا تُنْظِرُوا، تو پھر تمہیں جو میرے خلاف کرنا ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ خداوند قدوس نیک لوگوں کا ولی ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو کچھ گفتگو لمبی ہوئی تو شمر بن ذوالجوشن نے فوراً تلوار کا وار کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آئندہ انشاءاللہ بقیہ بات کو کہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر